أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، اس عشرہ سجادیہ کی چوتھی مجلس، جس کا عنوان امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اور عاشورہ. اب تک کی 3 مجلسیں صرف میں اس لیے تمہیداً کربلا سے پہلے کے حالات کو ذکر کر رہا تھا تاکہ محسوس ہو کہ امام حسین کی شہادت کس زمانے میں ہوئی، حالات کیسے بنائے گئے تھے. ویسے حالات جب بھی ہو جائیں گے تو سوائے قربانی کے کوئی دوسرا راستہ بچتا نہیں ہے. زیارت اربعین کا لب لباب جو ہے وہ یہی ہے: بذل مہجتہ فیک لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَالضَّلَالَةِ. امام کی شہادت کا مقصد زیارت اربعین میں جو سب سے اہم مقصد بتایا گیا وہ یہ ہے: انسان ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی اہم چیز کو بچانے کے لیے صرف جان دے دیتا ہے، اور ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ صرف جان سے کام نہیں چلنے والا، جو بھی اس کی پونجی ہے اسے دینا پڑے گا. اچھا، لوگوں کے نظریات کی مشکل ہے. کچھ لوگ اسے دلیل بناتے ہیں کہ رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ حسین تمہیں قتل کیا جائے گا، اس لیے امام حسین کا قتل ہونا یہ رسول کے کہے کے مطابق تھا. یاد رہے، ہم میں اور اہل بیت اطہار میں، انسانوں میں اور رسول خدا اور معصومین میں فرق یہ ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا نے کہا تھا تو اس لیے حسین شہید کیے گئے. اگر حسین کو شہید ہی رسول کی زبان کی بنیاد پہ کہا جائے کہ رسول کی ہی بنیاد پر شہید کیا گیا تو پھر یہ بار بار حسین منی و انا من حسین کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم نے نہیں، تاریخ کے بڑے بڑے افراد نے لکھا ہے کہ کربلا سے پہلے تک اسلام کو اسلام محمدی کے نام سے یاد کیا گیا، مگر کربلا کے بعد اسلام حسینی کے نام سے یاد کیا گیا، اور بہت سی تبدیلیاں ہوئیں جس کی طرف انسان کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. جیسے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، آپ اپنے بچے کے حرکات و سکنات کو دیکھ کر
اس کے 4-5 سال کی چیزوں کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ یہ 20 سال کا جب ہوگا تو یہ چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کام 20 سال میں کرے گا. توجہ شرط ہے. اس کا مطلب کہیں سے یہ نہیں ہے کہ 20 سال کے بعد اگر بچہ خراب ہو جائے تو باپ پہ الزام لگانا شروع کر دے, آپ نے ہی 5 سال پہلے 5 سال کی عمر میں میرے ذہن میں ڈال دیا تھا. شاید اس مسئلے سے ایک اور مسئلہ آپ کا حل کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک یہی ہے کہ شب قدر جو کہا جاتا ہے تقدیر لکھنے والی رات, تو کچھ لوگ کہتے ہیں آج کی رات جو لکھا جائے گا وہ سال بھر کام آئے گا. اب اگر کسی کی تقدیر اس رات میں اللہ نے خراب لکھی ہے تو سال بھر وہ اللہ کو کوستا رہے گا. آپ دیکھیں کہاں سے ایک اور بات کو, اگر صرف سب ایک ہی سلسلے کی باتیں ہیں اور باتیں بہت ہیں جس کا جواب ایک بھی نکلتا ہے, اس لیے میں اسے ترتیب سے ذکر کر رہا ہوں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جوڑے اللہ ہی لگا کے بھیجتا ہے. سنا ہے نا, اللہ ہی لگا کے جوڑے بھیجتا ہے, اور آیت دلیل دی جاتی ہے ہر جگہ. اللہ نے لفظ ازواج یعنی زوج جوڑے کو اللہ نے خلق کیا, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, یہ جو اللہ نے جوڑے کو خلق کیا, اور یہ بہت جریح طور پر اسے پیش کیا جاتا ہے کہ جوڑا اوپر والے نے طے کیا, اور یہ ایک ایسا زہر ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ ہر خراب کو بھی قبول کرنے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے. توجہ شرط ہے. ایک مفہوم یہ ہے کہ جوڑا اللہ بنا کر بھیجتا ہے. پھر میرا ایک سوال یہیں پر ہے, جب اللہ ہی جوڑا لگاتا ہے تو طلاق کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس آیت میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان کو بلکہ کائنات کی ہر شے کو اللہ نے جوڑے میں خلق کیا ہے. مطلب کیا ہے؟ نر اور مادہ ایک ساتھ آگے بڑھتا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ فلاں مرد اور فلاں عورت دونوں کا نام اللہ نے رشتے کے اعتبار سے, یہ صرف علی اور فاطمہ کی فضیلت ہے. یہ صرف جوڑا. اب سمجھ میں آیا کتنوں نے اپنی تقدیر کے اعتبار سے جوڑے رکھے تھے, مگر اللہ نے بھی وہ رکھا. شرط کیا رکھا؟ دیکھو, جہاں کائنات آ کر سجدہ کرنے لگے اسی گھر پہ علی کی شادی ہوگی, اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی طرف سے ایک رشتہ اللہ کی طرف سے طے. اب یہاں ہمارے ذہن سے یہ نکال لیجئے کہ ہاں اللہ نے نہیں کیا, یہ ہماری آنکھوں نے کیا ہے. ہم گئے تھے خوبصورتی دیکھنے کے لیے جس کے نتیجے میں طلاق لے کر آئے. یہ ہماری انسان کی معلوم ہے انسان کسے کہتے ہیں؟ قابل تعریف انسان وہ ہے کہ جو غلطی کے بعد یہ کہہ سکے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ نہیں آتی ہے صلاحیت, بہت کم لوگوں کے اندر صلاحیت. اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت یہ ضرور بتائیے کہ بیٹا اگر غلطی ہو بھی جائے تو بتانا ضرور. اس لیے کہ سماج کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے, غلطی کرتا ہے قبول نہیں کرتا, اور اسی غلطی کو کسی کمزور کے سر پہ ڈال دیتا ہے. اسی غلطی کو کسی کمزور کے سر پہ ڈال دیتا ہے. اب تاریخ آپ کے سامنے ہے. اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے. سارے دہشت گردوں نے مسلمانوں کو کمزور پا کر سارا الزام دہشت گردی کے مسلمانوں کے سر پہ ڈالا. اب سمجھ میں آیا؟ یہ سارے الزامات وہی تاریخ خود قاتل ہے, خود حسین کے قاتل بنے, علی کے قاتل بنے, مگر اس کے باوجود بھی کس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے؟ تاریخ آپ کے سامنے ہے نا. جب کہنے والے نے کہا تھا کہ رسول نے فرمایا ہے کہ اس صحابی کو فلاں باغی گروہ قتل کرے گا, جواب کیا تھا؟ ارے میرا کوئی قصور نہیں ہے, جو اپنے لشکر میں لے کے آیا ہے اس نے اسے قتل کیا ہے. تاریخ ہے آپ کے سامنے. میں بہت تیزی سے اس تاریخ کو پیش کر رہا ہوں. یاد رہے
आंखों का कसूर, बड़े थोड़ा खड़े होकर खुद से कहिए कि हाँ ये मेरी गलती है, मेरी गलती है। इस्तिखारे का एक मफहूम लोग गलत ये समझते हैं। इस्तिखारा, हम बहुत से फोन करते हैं, मौलाना जरा इस्तिखारा देख लीजिए, अब देख लिया आ गया, अच्छा 4 दिन के बाद अरे उसमें नुकसान बहुत हो गया। हुजूर, इस्तिखारे का कहीं मकसद ये नहीं है कि ये बिजनेस तुम्हारा साल भर जिंदगी भर अच्छा चलेगा। बिजनेस का कायदा और कानून ये है जो ज्यादा दिमाग लगाएगा उसी का फायदा होगा। तवज्जो शर्त है। और उसमें भी क्या है कि जब कुछ पसंद नहीं आता है ना, अब तो लेन देन का मामला चल रहा है शादी में, अगर सूट बूट में फकीरों को देखना है तो जहां रिश्ता लगता है वहां जाके देख लीजिएगा। वो अजब अजब अंदाज से, और घर वाले भी बहुत होशियार हैं। लोग कहते हैं बेटा को असल में ऑफिस जाना है, जरा एक गाड़ी चाहिए, अच्छा ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, सब ले लिया, मगर घर वाले जो लड़की के हैं वो देते वक्त इत्तेफाक से जब जहेज की लिस्ट बनाते हैं ना तो बेटी का नाम लिखते हैं। अजीब बात है, भीख मांगा हमने, सारा उसके खाते में गया, मांगा हमने उसके खाते में गया। और वो भी जब तलाक हो गई ना तो जो लेके आई थी उस जहेज की लिस्ट से वापस भी लेके जाएगी। तो क्यों ना ऐसे के सामने मांगा जाए जो देता है तो लेता नहीं, जो देता है तो लेता नहीं। बहरहाल शबे कद्र का मतलब है कि तकदीर लिखी जाती है। अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं अरे अल्लाह ने इस साल मेरे हिस्से में यही लिखा है। जी मामला है, कभी जो रद्द करके आए कहें हमने गलती की है। अब रिवायतें बताती हैं, मैं रिवायत सिर्फ आजादारी के हवाले से जिक्र करना चाहता हूं, जब भी गमे इमाम हुसैन में अगर आंसू ना निकले ना तो रिवायत बताती है कि देखो कि तुम्हारे पेट में कौन सी ग़िज़ा गई है। हराम ग़िज़ा का पहला असर यह है कि दिल सख्त हो जाता है, दिल सख्त हो जाता है। अब इसका मतलब यह है कि हम लोग फौरन इल्जाम, अब तो एक ये भी सिस्टम चल रहा है ना, 2-4-5 दिन अगर लगातार बीमार हो गए तो फौरन देखो चच्चा ने कुछ ना कुछ करवा दिया है। ध्यान रहे, यही सब चल रहा है आजकल। ये आज की मार्केट की बातें हैं, इसलिए मैं बहुत तेजी से इसे कह के निकलना चाहता हूं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। ये फौरन खुराफात ज़हन में कि फला ने करवा दिया है। कभी ऐसा भी तो सोचो कौन सा गुनाह किए हो कि जिसकी सजा मिल रही है। मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि इंसान जुर्अत नहीं रखता कि अल्लाह के सामने खड़ा होकर कहे कि मुझसे यह गलती हो गई है। ये अपनी गलती के लिए किसी कमजोर गले की तलाश में रहता है। अब जिसका भी गला मिल जाए उसी के हवाले उस इल्जाम को कर देता है। आया समझ में? अब यहीं से आपको समझ में आएगी एक बात और। अब समझ में आया क्यों दूसरों ने पत्थर को सब कुछ माना। कभी सोचा आपने मुसलमानों के अलावा दूसरों ने सब कुछ पत्थर को क्यों माना? इसलिए कि पत्थर की सिफत ही यही है, उसके सामने अच्छा भी करोगे तो न दाद देगा और अगर बुरा करोगे तो न रोकेगा न टोकेगा। तवज्जो शर्त है, न रोकेगा न टोकेगा। पत्थर की यही खासियत है ना। इंसान ने अपने इल्जाम को दूसरे के कांधे पे डालने के लिए क्या काम किया? ऐसे को तलाश किया कि जो न उसे रोके न टोके न उसकी तारीफ करे। अब समझ में आया, अगर मुसलमानों में भी काफिर मिजाज को तलाश करना है तो देखे जिन्होंने खामोश कुरान को पकड़ लिया और बोलते हुए कुरान को छोड़ा तो उसकी वजह ही यही थी कि अली रोकते भी है, अली टोकते भी है, अली रोकते भी है, अली टोकते भी है। अब जरा से एक कदम आगे बढ़ के, अब जो हमारे माशरे का जायका बिरयानी वाला हो गया है ना, वो एकदम तड़क, वो वाली बिरयानी उस मिजाज में, अरे मौलाना ये बहुत सुनाते हैं
بہت تبلیغ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہمیں بھی آپ فون کر کے لوگ کیا کہتے ہیں ایک مولانا چاہیے. اچھا مولانا کی کوالٹی کیا ہو؟ مولانا کی کوالٹی یہ ہے کہ بس وہ محراب میں جائے, نماز پڑھائے اور کسی کے مسئلے مسائل سے کوئی لین دین نہ ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں غلام کی تعریف کیا ہوگی؟ غلام یہی ہے نا, لے کے آئے, جو بولا وہی کرنا ہے, جتنا کہا اتنا ہی کرنا ہے, کچھ چون چرا نہیں. یاد رہے اگر اپنے سامنے کھڑے ہوئے مولانا کو اگر ہم نے غلام سمجھا تو اس کے پیچھے نماز بھی پڑھنا صحیح نہیں ہے. اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے. مگر مشکل کیا ہے, لوگ کہتے ہیں اب اگر اس کے سامنے غلط ہوگا تو بولے گا ضرور, روکے گا ضرور, ٹوکے گا ضرور. مگر اب مزاج یہ ہو گیا ہے ایسا مولانا چاہیے جو نہ روکے نہ ٹوکے. تو اب اپنے مزاج کو ملائیے. اسی طرح خطابت میں بھی اب اگر میں آپ سے اگر گفتگو کروں کہ علی پہلے آسمان پہ گئے, دوسرے تیسرے, یہ اس میں معلوم کیا ہے, پبلک کا کوئی رول نہیں ہے. پبلک بس اپنے خیال میں ہاں مولا پہلے آسمان پہ دوسرے آسمان پہ. مگر جیسے ہی یہ کہا جائے علی نے خیبر کو اکھاڑا تو بہت دور سے ایک کہانی کی طرح ہم نے سنا. مگر جیسے ہی یہ انداز بدل جائے کہ یاد رکھو جب علی والے ہو تو ہر زمانے کے خیبر کو اکھاڑنے کی صلاحیت رکھو. اب یہاں ایک مولوی عالم خطیب ذاکر جیسے ہی ذمہ داری دینا شروع کرے گا تو کہیں گا اب یہ مجلس ہے نا باہر لگ رہی ہے, اس لیے کہ مجھے صرف ہوا میں باتیں اچھی لگتی ہے, کوئی کام نہ بتائے. اب سمجھ میں آیا؟ ایک طبقہ جو کہہ رہا ہے نا کہ بس مجھے فضائل علی چاہیے. اب فضائل علی سے مراد اس کی یہی ہے کہ آپ کو کوئی ذمہ دار نہ بنائے. اگر علی نے یہ کام کیا ہے تو علی کے شاگرد علی کے چاہنے والوں کے اندر پوری صفت نہیں کم سے کم تھوڑی تو آ ہی جانی چاہیے. ارے ٹھیک ہے علی کے ماننے والے سلمان نے ظالم حاکم کے خلاف خاموشی اختیار نہیں کی, کم سے کم سلمان کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اس زمانے کے لوگ اپنی بیٹھک میں کم سے کم ظالم کے خلاف تو باتیں کریں. یہ تو ہونا ہی چاہیے نا جب علی والے ہیں. شب قدر سمجھنے کی ضرورت ہے. شب قدر میں لوگ کیا سمجھتے ہیں, اللہ نے اس سال لکھ دیا ہے تو اب یہی ہونے والا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. اسی کلاس کے بچے کی طرح ہے کہ جب وہ جیسے ہی اس کا معاملہ سال بھر کا اچھا رہتا ہے, سال بھر کا جب معاملہ اچھا رہتا ہے تب یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کا اگلا سال بھی اس کی محنت کی بنیاد پر اچھا ہوگا, اس کی محنت کی بنیاد پر اچھا ہوگا. شب قدر میں بھی اگلے سال کے اعمال پچھلے سال کے کارناموں سے طے کیے جاتے ہیں. اگر پچھلے سال محنت کی گئی ہے تو اگلے سال بھی محنت والا لکھا جائے گا, اور اگر پچھلے ہی سال اچھا نہیں رہا تو اسی کے بیس پہ اگلا سال لکھا جائے گا. اب سمجھ میں آیا؟ ہم جرأت نہیں کرتے کہ ہم آ کے ظاہر کریں کہ نہیں یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ میری غلطی ہے. اب میں کربلا کے ایک اس حصے کو بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ارے رسول نے کہہ دیا تھا تو حسین کو تو کربلا میں شہید ہی ہونا تھا. نہیں, رسول نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ رسول کے کہنے کی بنیاد پر حسین کی شہادت نہیں ہوئی. رسول کی آنکھیں قیامت تک کے منظر کو دیکھ رہی تھی. انہوں نے 61 ہجری کے ماحول کا مطالعہ کیا اور اس مطالعے کے ذریعے اس پہ نظر رکھنے کے باوجود اس وقت رسول نے فرمایا کہ دیکھو 61 ہجری کے حالات ایسے ہوں گے کہ اس زمانے میں میرا جو بھی حسین ہوگا, جو بھی اہل بیت کا انسان ہوگا, جو بھی اہم کردار نبھانے والا ہوگا, اس ماحول کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمانے میں حسین کو قتل کیا جائے. سمجھا؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ رسول کے کہنے کی بنیاد پر حسین شہید نہیں ہوئے. حسین کے زمانے کے حالات کو, جیسے آج 4 سال کے بعد آپ بہت سے لوگ اپنی پیشن گوئی کر رہے ہیں نا, کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر 24 میں حکومت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟
اب حکومت یہ کہے کہ نہیں مسلمان یہ مانتے تھے اسی لیے ہم ظلم کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے نا۔ حالات کو دیکھ کر رسول نے بتایا تھا کہ ویسے حالات میں حسین کا قتل ہی ہونا سب سے بڑا کام دشمن سمجھے گا۔ یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے جس کو لوگوں نے شبہ میں ڈال دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ میری گفتگو جو آپ تک اب تک ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کربلا سے پہلے کے حالات ایسے ہیں کہ جس میں واقعاً سید الشہداء، ابو تراب، اہل بیت کے فضائل کسی بھی حوالے سے اگر نقم کیا جائے تو اسے قتل کیا جا رہا ہے، اس کو بیت المال سے اس کے حق کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کی نسل کو مٹایا جا رہا ہے۔ اب شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیوں اتنا کام کیا جا رہا ہے، ابو طالب کو کافر کہا جا رہا ہے، علی پہ اتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں، جناب خدیجہ پہ اتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں، سب کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ سب کے پیچھے کا راز یہی ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچیں کہ عجیب معاملہ ہے کہ ابو طالب کے ایمان پر بات ہو رہی ہے، ابو طالب کے ایمان پر، خدیجہ کے ایمان پر بات ہو رہی ہے۔ خدیجہ وہ ہے جو 47 ہجری میں رسول کی رسالت کا اعلان سننے کے بعد مسلمان ہوا، انسان جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، مگر خدیجہ وہ ہے جو غار حرا سے رسول کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، جو رسول کے اوپر پہلے سے ایمان رکھتی ہے۔ ابو طالب وہ ہے جن کے سامنے رسول کو رسول بنایا جا رہا ہے، جن کے سامنے علی کی رسول کے بستر پہ لٹا کر رسول کی حفاظت کر رہے ہیں، مگر کہاں لا کر اس زمانے نے رکھ دیا، کہا ابو طالب کافر نہیں، ابو طالب کافر ہے۔ اور دلیل بھی کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول نے آخری زمانے میں کہا تھا، کان کے اندر کہا تھا کہ یا نبی اے چچا جان آپ ایمان تو لائیے۔ عجیب بات ہے جب یہ مسلمان سننے پہ آتا ہے نا تو نہ سننے والی بات سن لیتا ہے، جب سننے پہ آتا ہے تو نہ سننے والی بات بھی سن لیتا ہے، مگر جسے سننا چاہیے تھا، جسے رسول نے دکھایا بھی، سنایا بھی، بتایا بھی، اس منکن کو مولا فہذا علی مولا کو نہ مسلمانوں نے دیکھا، نہ اتارا، نہ سمجھا۔ عجیب بات ہے، یہ عجیب مسلمان کا کردار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو وہی چیز چاہیے جو اس کے مقصد کو آگے بڑھائے۔ اب اس کے بعد ابو طالب پہ کفر کا فتویٰ، ذرا سوچئے کیوں ابو طالب پہ کفر کا فتویٰ لگایا گیا، کیوں خدیجہ پہ اتنے الزامات لگائے گئے؟ سب ایک ہی لڑائی ہے، کمپٹیشن کی ایک لڑائی ہے، ایک، اس لیے کہ جب بھی خدیجہ کی بات آئے گی بہت اچھی اچھی بیویوں کے چہرے اتر جائیں گے، اچھی اچھی۔ اس لیے رسول نے بھی جو اتنی حدیثیں پیش کی ہے اس کو کہیں نہ کہیں ختم کرنے کے لیے، اور ابو طالب کو کافر کہنا، اما اس پہ انسان غور کرے، ابو طالب کو کافر کہنے کی صرف ایک وجہ تھی، وہ وجہ یہ تھی، آپ بتائیں اگر کسی بھی مسلمان کا بایو ڈاٹا نکالا جائے، اچھا یہ پہلے صحابی ہیں جو مسلمان ہوئے، تو فوراً ایک سوال کیا جائے گا، اچھا ان کا خاندان، ان کے خاندان میں بزرگوں میں کوئی مسلمان تھا؟ ان کے بزرگوں میں کوئی مسلمان تھا؟ تو سب نے اپنے باپ دادا کے کفر کو بچانے کے لیے علی کے باپ کو کافر بتا دیا تاکہ کسی کی باپ کا راز نہ کھل سکے۔ یہ ساری چیزیں بہت وقت طلب ہیں، مگر میں بہت تیزی سے آپ کو دے رہا ہوں اس لیے کہ آگے بہت تیزی سے بڑھنا ہے۔ اب سنیے جو اہم چیزیں ہیں، کیا ہوا کربلا سے پہلے کے حالات ایسے بنائے گئے کہ جس میں تاریخ نے لکھا ہے کہ حاکم وقت نے 60 ہجری یعنی 50 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک اہل بیت کو ختم کرنے کے لیے حکومت بہت ایکٹیو تھی کہ کسی بھی طرح سے اہل بیت کو کوئی پنپنے نہ دے، کہیں سے بھی نام اہل بیت نہ آئے، لفظ امام نہ آئے۔ اب تاریخ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ فقہ کی روایت میں ایک بھی روایت امام حسن اور امام حسین سے نہیں۔
ایک بھی روایت آخر ہوا کیا؟ کیوں امام حسن اور امام حسین سے روایت نہیں لی گئی؟ آپ جس کتاب کو معتبر جو پیش کیا جاتا ہے نا، کہا جاتا ہے یہ اتنی بڑی کتاب، اہم کتاب، قرآن کے بعد سب سے اہم کتاب، میں اس کتاب کا صرف اعتبار بتا رہا ہوں کہ اس کتاب کا اعتبار کیا ہے۔ حدیث کو لکھنے والا، کتاب کو لکھنے والا لکھتا ہے کہ اس کتاب میں ہر روایت کو لکھنے سے پہلے میں نے پہلے غسل کیا ہے، اس کے بعد روایت۔ کیوں اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ ہاں کتنی اہمیت ہے اس کتاب کی۔ میں کبھی حساب کتاب کرتا ہوں، لگتا ہے کہ آدھی سے زیادہ عمر نہانے میں ہی گئی ہو، اس لیے کہ ہر روایت پہ بات ہو رہی ہے نا۔ آپ ذرا غور کریں، اعتبار دیکھیے گا اس حدیث کا، اس کتاب کا۔ اسی زمانے میں پورے مدینے میں یہ عام ہے کہ اس زمانے کا سب سے اچھا استاد امام جعفر صادق ہے۔ مگر ایک بھی روایت اتنی موٹی کتاب میں چھٹے امام سے مل بھی نہیں رہی ہے۔ اور اس کتاب کی اہمیت سمجھیے کہ اس سے روایت لی جا رہی ہے جو مولائے کائنات کا قاتل ابن ملجم، اس سے روایت لی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ طے ہے جیسے آج تک کا چینل جو ہے نا پیڈ، وہی تھا معاملہ۔ یہ میں آج جو میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ حالات سے بہت آسانی سے سمجھا پا رہا ہوں، ورنہ شاید یہی اگر پہلے کی بات ہوتی تو اسے سمجھانا سخت تھا، اس لیے کہ وہی بولا جائے گا جو حکومت کے کام آئے، وہی لکھا جائے گا جو حکومت۔ پیڈ کتابیں لکھی گئی، اب سمجھ لیجئے جب اس طرح سے لکھی گئی تو جب وہاں پہ یزید جیسا قاتل بھی ان کے لیے ہے نا اللہ سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے پاس، تو پھر ابن ملجم ان کے ہاں کیا مشکل ہے؟ اب روایت کی یہ اس کتاب کی حقیقت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حالات یہ ہیں مدینے کے، کربلا سے پہلے کے واقعات، اس میں حالات یہ ہے کہ کوئی بھی بھولے سے اہل بیت کا نام نہ لے، اگر لے گا تو اسے مار دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ابن زیاد جناب مسلم کے بعد جب کوفے میں پہنچا ہے تو ابن زیاد جیسے ہی پہنچا ہے کوفے میں تو وہ کپڑے کے اعتبار سے، سواری کے اعتبار سے، امامے کے اعتبار سے سب امام حسین کے ہم شکل بن کر وہ گیا تھا۔ امام شبیہ اس طرح سے اس نے اپنے آپ کو بنایا تھا، اور جب وہ گیا تو لوگ انتظار میں تھے کہ امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں۔ جب یہ ابن زیاد پہنچا ہے، عبید اللہ ابن زیاد جب پہنچا ہے تو اس نے رنگ ڈھنگ سب وہی استعمال کیا۔ ادھر لوگوں میں یہ تڑپ ہے کہ امام آ رہے ہیں، اور جب نزدیک سے گزر رہا ہے نا لوگ امام ہی سمجھ کے اسے دعائیں دے رہے ہیں، ہمارا سلام ہو آپ پر، یہ سارے دعائیہ کلمات۔ مگر وہ بھی ہوشیار، اس نے ان لوگوں کے درمیان ایک لفظ بھی نہیں بولا، اس لیے کہ بولے گا تو پہچانا جائے گا، بولے گا تو پہچانا جائے گا۔ جیسے ہی کچھ آگے بڑھا اپنے محل کے نزدیک پہنچا تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا یہ تو ابن زیاد ہے، مر جانا ہے۔ جیسے ہی سنا اس کے بعد پتھروں کی بارش ہو گئی، پتھروں کی جب بارش ہو گئی تو اس کے بعد یہ محل پہنچا۔ جیسے ہی محل پہنچا تو پہلا حکم اس نے صادر کیا، سارے مسلمانوں سے کہہ دو کہ مسجد کوفہ میں آئے۔ مسجد کوفہ میں سب کو بلایا گیا۔ جب سب آ گئے تو ابن زیاد قرآن لے کر ممبر پہ آیا اور کہنے لگا، دیکھو مجھے حاکم وقت کی طرف سے یہ عہدہ ملا ہے، اب آج سے حاکم کے خلاف اگر کسی نے بھی خیانت کی تو میں سخت سے سخت سزا دوں گا، اور یاد رہے کوئی بھی حسین ابن علی کا ساتھ دینے کے بارے میں اگر سوچے گا بھی تو ہم اسے کہیں کا نہ چھوڑیں گے۔ اس نے یہ پہلا اعلان کیا، اور اس کے بعد لوگوں سے متوجہ ہو کر کہتا ہے، دیکھو تم میں کچھ لوگ ہمدرد نہ بنے حسین ابن علی کے، یاد رہے تم سے میرا ایک سوال ہے، یہ بتاؤ تبت یدا ابی لہب کس کے لیے آئی؟ سارے لوگوں نے کہا یہ رسول کے چچا کے لیے۔ کہا یاد رکھو جس سے ہماری جنگ ہونے والی ہے نا اسے تم مسلمان نہ سمجھنا۔ یہ مسجد کوفہ کے واقعات ہیں۔
اس کے بعد پھر کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن کی آیت کو سہارا لے رہا، اپنے ہاتھوں سے خود اپنی ہلاکت نہ طلب کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنی کہا دیکھو اگر کوئی بھی حسین ابن علی کا ساتھ دیتا ہوا نظر آئے گا تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اب یہ کہنا تھا، اتنے میں ایک بوڑھا شخص اٹھا، جیسے اٹھا اس نے کہا یہ جو تم اپنی مرضی سے تفسیر کر رہے ہو نا، یہ جو تم اپنی مرضی سے تفسیر کر رہے ہو، میں نے رسول سے سنا ہے کہ اس طرح سے اپنی طرف سے کوئی تفسیر کرے گا تو یا وہ دو ہی حالت میں ہوگا، دو حالت میں سے کسی ایک حالت سے خارج نہیں ہوگا، یا وہ اس کی پیدائش ولد الحیض کی ہے یا ولد الزنا کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک وہ بوڑھا شخص، جیسے ہی اس نے کہا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں قرآن، تم اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کر رہے ہو، کہا یہ کون ہے؟ مجمع سے پوچھا یہ کون ہے؟ مجمع نے جواب دیا یہ کوئی اور نہیں، یہ میثم تمار ہے۔ کہا یہ میثم تمار ہے۔ جیسے ہی میثم تمار کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہتا ہے اچھا تم میرے خلاف آواز اٹھاتے ہو۔ ایک مرتبہ میثم تمار نے کہا کہ دیکھو تمہاری کئی طرح سے باتیں غلط ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ ایسا جب بھی کوئی آ کے تفسیر بیان کرے وہ یقیناً اس کی پیدائش میں مشکل ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں، ایک بڑے مجمع میں سب سے بڑے لیڈر ہی کو یہ کہہ دیا جائے، اس کی جو بھی اوقات ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ میثم نے فرمایا کہ تم کہہ رہے ہو کہ اب یہ حسین باغی ہے، خوارج ہے، میں اگر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم اور تمہارا حاکم اگر خلیفہ ہے تو ایسے زمانے میں انسان کا مر جانا بہتر ہے؟ اور یہ سوال جب قائم کیا تو میثم کو حکم دیا گیا جاؤ میثم کی زبان۔ اب سمجھ میں آیا، یہ جو ہم بیٹھے بیٹھے دم بھرے رہتے ہیں، میثم کی زبان نکال دی گئی، کھینچ لی گئی، زبان کاٹ دی گئی۔ ارے اس کے لیے جرأت چاہیے، اس کے لیے جرأت چاہیے۔ اب ہم آپ بھی اگر میثم کا کردار نبھانا چاہتے ہیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے زمانے کے ظالم کے لیے ارے اپنی زبان کو ہلانا شروع کیجئے، ہر جگہ ہزاروں میثم مل جائیں گے۔ مگر مشکل کیا ہے، ہم تو زبان کھولتے ہی نہیں ہیں۔ جہاں بولنا ہے وہاں بولتے ہی نہیں ہے، اور جہاں نہیں بولنا ہے وہاں سب کچھ بولتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے گھروں کے حالات کیا ہے، جیسے ہی بیوی نے اگر کبھی نمک زیادہ کر دیا فوراً خاندان کے پہاڑے سنائے جاتے ہیں، کیا تم نے سیکھا نہیں، تمہارے گھر والوں نے بتایا نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، نمک زیادہ ہو گیا میں نہیں کھاؤں گا۔ ہمیں ہمت ہے تو کبھی کسی امیر کے گھر پہ اگر نمک زیادہ ہو جائے تو ذرا بول کے دکھاؤ۔ ہمت نہیں ہے، مگر جو کمزور ہے اسے ہم ماہر ہیں ستانے میں، جو کمزور ہے اسے ہم ستانے میں ماہر ہے۔ توجہ شرط ہے، حالات اس طرح سے بنائے گئے کہ جس میں امام حسین جیسی شخصیت کو بھی قتل کرنا آسان۔ اب سمجھ لیجئے کہ جب ہر طرف کہا جا رہا ہے کہ حسین خوارج سے ہیں تو آپ بتائیں وہاں پہ قتل کرنا لوگ ثواب نہیں سمجھیں گے؟ سب سے بڑی مشکل کیا ہوئی؟ مشکل یہ ہوئی کہ جب تعریف کی گئی تو مسئلہ غدیر سے لڑائی نہیں ہے، مسئلہ ولایت سے لڑائی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہم صرف اس بات کو مان لیں کہ جو رسول کے ساتھ بیٹھا ہے وہ عادل ہے۔ یہی کانسیپٹ ہے، اگر اسے مان لیا جائے تو ہر آدمی کا جرم اچھا لگے گا۔ دلیل کیا دی گئی؟ دلیل یہ دی گئی، بہت سے لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے دلیل یہ دی، اچھا حسین ایک صحابی ہے نا رسول کے، توجہ شرط ہے، حسین ایک صحابی ہے نا رسول کے، مگر ان کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر، وہ بھی صحابیوں کا۔ اب بتاؤ جدھر زیادہ صحابی ہے وہ زیادہ گروہ مضبوط ہے یا وہ جس کا بس ایک ہی طرفدار ہو؟
یہ امام حسین کے قتل پہ دلیلیں دی گئی ہیں. کیا حسین کو کیسے ہم اچھا مانے؟ اس لیے کہ ادھر سارے بڑے بڑے صحابی اس طرف ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین کے قتل کو لوگوں نے انجام دیا. اب آپ اس بات پہ غور و فکر کریں کہ یزید کو لعنتی، یہ جو آج سب لوگ کہہ رہے ہیں نا، دشمن بھی کہتا ہے، اس کی وجہ معلوم کیا ہے؟ وہ بہرحال ذاکر نائک نے اپنے خون کا پتہ بتایا کہ ابھی وہ کہاں سے جڑا ہوا. ایسے بہت سے لوگ ابھی کچھ سال پہلے وہی زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے تھے. وہ سیدھی سی بات ہے، جب بھی اس طرح کے نعرے لگائے جائیں گے اس سے طے ہو جائے گا کہ ابھی بھی وہ نسل جس کے اندر خرافات اور طہارت نہیں ہے، نجاست بھری ہوئی ہے، وہ ابھی دکھ رہی ہے. یزید کو لعنتی سب سے بڑا کمال لوگ کہتے ہیں امام حسین نے کیا. کیا امام حسین کا سب سے بڑا کام، اگر ساری چیزوں کو ہٹا دیا جائے، بس ایک ہی چیز کو مان لیا جائے تو وہی کافی ہے. آپ دیکھیں، رسول کے بعد جناب زہرا کا قاتل دنیا آج تک اسے بتا نہ سکی، آج تک اس کا نام نہ لکھ سکی، آج تک اس کے بارے میں صحیح فیصلہ نہ کر سکی کہ وہ کافر تھا کہ منافق تھا کہ لعنتی تھا. امام حسن کے قاتل کو کسی نے نہیں لکھا کہ وہ قاتل کافر تھا، منافق تھا کہ لعنتی تھا. امام علی علیہ السلام کے قاتل کو کسی نے نہیں لکھا کہ ان کا قاتل کافر تھا، منافق تھا یا کچھ اور تھا. یہ کربلا کے بعد یہی جرأت امام حسین نے دی کہ جن کے بابا کے قاتل کا نام چھپا لیا گیا، شہزادی کے قاتل کا نام چھپا لیا گیا، امام حسن کے قاتل کا نام چھپا لیا گیا، مگر کربلا کے بعد امام حسین کی شہادت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ امام کے قاتل کا نام ہم اور غیر بھی جاننے لگے، سب مل کے یزید پر لعنت پڑھتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. خود یزید کے لعنتی ہونے میں 4 نظریے پائے جاتے ہیں. میں اسے نہیں چھیڑنا چاہتا. بہت سے لوگ صرف اس لیے لعنتی نہیں کہنا چاہتے، اس لیے کہ اگر بیٹے کا راز کھلے گا باپ پکڑا جائے گا، باپ کا راز کھلے گا دادا پکڑا جائے گا. اور کچھ نہیں، خود اس کے آثار ہیں جو شام کے دربار میں امام حسین کے چہرے پہ جب بدتمیزی کی ہے، دندان مبارک سے جب چھیڑ چھاڑ کی ہے، تو اس وقت اس نے خود شعر پڑھا تھا کہ کاش میرے بدر کے بزرگ اگر زندہ ہوتے تو اس بات پہ سمجھ لیتے کہ آج ان کا دل کتنا ٹھنڈا ہوتا. یہ ہم نے نہیں، یزید نے بتایا کہ اس کا رشتہ بدر کے کافروں سے ہے، مسلمانوں سے نہیں. یزید کو لعنتی کہا گیا. یہ صرف امام حسین کا کمال ہے، امام حسین کی شہادت. اور اب تک کا معاملہ یہ تھا کہ ایسی جگہ سے شہادت کروائی گئی، ایسی جگہ سے کہ قاتل کا نام بھی نہیں آیا، کسی اور کو مہرہ بنایا گیا، قاتل کا نام نہیں آیا، کسی اور کو ذریعہ بنایا گیا، قاتل کا نام نہیں آیا. مگر امام حسین نے جو کربلا کا انتخاب کیا وہ اس لیے کیا کہ دیکھو، کل تک تم اپنے شہر میں اپنے ایریے میں چھپ تو جا رہے تھے، کسی دوسرے کا نام لگا دے رہے تھے، اور جنگل بیابان میں آتے ہیں، وہاں پر طے ہوگا کہ میرا قاتل کون ہے اور میرا قاتل کون تھا اور ہے اور کس نے مجھے قتل کیا ہے. اس لیے امام حسین نے کربلا کا انتخاب کیا تاکہ اب کوئی چھپانے والا نہ رہے، بلکہ سب کو معلوم ہو جائے. اور اتنا بلندی پہ امام حسین گئے کہ نیزے پہ سر ہونے کے باوجود، کٹنے کے باوجود، پھر بھی دشمن یہ بتا رہا تھا کہ جیت حسین ابن علی کی ہوئی ہے. یہ کام کربلا کے بعد ہوا ہے. کربلا سے پہلے آپ دیکھیں جتنا آسانی سے آج جتنے بھی ہیں نا مسلمان بھی ہیں وہ یزید پہ لعنت پڑھتے ہوئے ملتے ہیں. یہ کربلا کا دین ہے، یہ کربلا کا معاملہ ہے کہ جو قاتل کو پہچانوا دیا. اب شاید آپ ابھی امریکہ اور اسرائیل کی باتیں چل رہی تھیں، وہی میں ایک چیز اور ذکر کرنا چاہتا ہوں. جناب زینب کا بھی کردار یہی ہے کہ جس شہر میں حسین کو باغی کہا جا رہا تھا، وہیں پہ زینب نے اسی شہر میں حسین کو زندہ باد کہلوایا ہے.
مجلس امام حسین کروا کے اسی شہر میں زندہ باد کا نعرہ لگوایا ہے۔ اب ذرا امریکہ اور اسرائیل، اب تک کے امریکہ کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ہر جگہ لوگوں پر حملہ کر کر ہر ملک کو برباد کر کے ہر جگہ بیک فٹ پہ رہا، کہیں سامنے نہ آیا، ہر جگہ چھپاتا رہا، کہیں سامنے نہ آیا، ہر جگہ اپنا چہرہ بچاتا رہا، کہیں اپنا نام نہ لیا۔ مگر قاسم سلیمانی کی شہادت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جس امریکہ کو جرأت نہیں تھی کہ وہ اپنا نام نہ سکے، قاسم سلیمانی کی شہادت میں امریکہ خود کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے مارا ہے۔ ارے جو کام زینب نے شام میں کیا تھا اسی سیرت پہ چلتے ہوئے قاسم سلیمانی نے اس زمانے میں کیا۔ کیا کیا؟ ظالم کا چہرہ سامنے کر دیا کہ کل تک تو چھپ کے بتا بھی نہیں رہا تھا کہ میں قاتل ہوں یا نہیں ہوں، مگر جیسے ہی قاسم سلیمانی کا معاملہ آیا خود سے بولتا ہوا نظر آیا، خود سے بیان کرتا ہوا، اور خود اس نے اقرار کیا کہ ہم نے مارا ہے۔ اور مارنے کے بعد ایران اور عراق کی اور دوستی مضبوط ہو گئی۔ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے قاضی شرح کے فتوے نے بہت بڑا ظلم اٹھایا۔ کبھی بھی اگر پڑھے لکھوں کو خرید لیا جائے نا تو قوم بک جاتی ہے، اور یہ قاضی شرح سے فتویٰ لیا گیا۔ قاضی شرح نے حسین کے قتل کا فتویٰ دیا کہ حسین کو قتل کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد اکثر و بیشتر افراد حسین کو قتل کرنے قربتاً اللہ پہنچے تھے۔ انسان کبھی سوچے کہ حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ شمر کوئی اور نہیں ہے، جنگ صفین میں علی کا ساتھ دینے والا شمر، مگر سن 61 ہجری میں امام حسین کا قاتل ہے۔ ابن ملجم کوئی اور نہیں ہے، امام کا خاص صحابی ہے، مگر قاتل مولائے کائنات ٹھہرا۔ اسی لیے شیعہ گھر میں پیدا ہونا کمال نہیں ہے، موت حق پر آ رہی ہے کہ نہیں، یہ کمال ہے۔ امام حسین پہ ہر طرح کا ظلم ڈھایا گیا۔ عزادارو، آج شب جمعہ ہے، بخشش کی رات ہے۔ حسین ہی کا واسطہ دیتے ہیں امام، مولا ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ توفیق دیجئے کہ ہم اپنے زمانے کے ظالم کو پہچان سکیں اور اس کے خلاف جو بھی عمل ہے اسے انجام بھی دیں۔ امام حسین کی غربت ایک وہ موقع تھا کہ جب حر آیا امام کے پاس، جیسے ہی حر آیا تو امام نے کہا اے حر، ایسے وقت پہ آئے ہو، اس سے پہلے جب ملاقات ہوئی تھی تو ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا، مگر حسین اب اتنا غریب ہے کہ تمہیں پانی بھی نہ پلا سکتا۔ ایک وہ مقام آتا ہے کہ جہاں پر ایک کڑیل جوان بیٹے نے اپنے باپ سے خواہش کی، بابا اگر ایک قطرہ پانی مل جائے تو دشمنوں کو بتا دوں کہ علی کے پوتے کیسے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا حسین نے کہا بیٹا اگر ہو سکے تو اپنی زبان میرے منہ میں رکھو۔ ارے علی اکبر نے جیسے ہی زبان حسین کے منہ میں رکھ کے فوراً کھینچ لی۔ اکبر نے کہا بابا، اے بابا، ارے مجھ سے زیادہ آپ کی زبان خشک ہے۔ اکبر اگر یہ کام نہ ہوتا تو شاید کوئی بھی حسین کی پیاس نہ بتا سکتا تھا کہ حسین کتنے پیاسے تھے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، روایت کے عجیب فقرے ہیں، جتنے بھی شہید ہیں جب وہ گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں نا تو حسین کو سلام کیا ہے، مگر اکیلا شہید علی اکبر جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو سلام کے بجائے کہا اے بابا، ارے میرا جواب سلام قبول کیجئے۔ ارے علماء فرماتے ہیں علی اکبر نے جواب سلام کیوں پیش کیا؟ اس لیے کہ علی اکبر جان رہے تھے میرے بابا کی زبان میں اتنا طاقت ہے
اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، آزادارو یہی پانی ہے جس کی وجہ سے ارے علمدار با وفا کو اجازت دی گئی، اے بھیا اگر ہو سکے تو پانی لے آؤ۔ ارے جب عباس گئے اور جب واپس لائے، ارے صرف علم آیا تو سکینہ نے بابا کو تھام کے کہا تھا، اے بابا ارے مجھے میرا چچا چاہیے۔ اجرکم اللہ، اے عزادارو پانی کے حوالے سے روایت ملتی ہے کہ شام غریبہ الگ الگ روایت ہے کہ ان کے چاہنے والوں نے پانی بھجوایا تھا۔ ارے یا بہت سے اور جو لوگ تھے ان کے چاہنے والوں نے پانی بھجوایا تھا۔ جیسے ہی پانی آیا نا، زینب نے سید سجاد کی طرف پانی بڑھا دیا، اے بیٹا ارے تم بیمار ہو، تم پہلے پانی پینا۔ ارے جیسے ہی سید سجاد کو پانی دیا گیا، ایک مرتبہ سید سجاد نے سکینہ کو بلایا، اے سکینہ ارے تم سب سے چھوٹی ہو، تم پانی پی لو۔ اللہ اکبر، سکینہ نے پانی کو لیا، مقتل کی طرف دوڑی۔ ارے کسی نے پوچھا مقتل کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ عجب نہیں کہا، ایک مرتبہ فرمایا، ارے آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جو سب سے چھوٹا ہے اسے پانی پہلے پلایا جاتا ہے۔ ارے مقتل میں گیا بھیا، وہ 3 دن کا پیاسا ہے، میں چاہتی ہوں پہلے بھی اصغر کو پانی پلاؤں۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، آزادارو ارے بس آخری روایت، ارے جب 11 محرم آئی نا تو اپنے سارے ساتھ اپنے لشکر کو پانی پلا رہا تھا، اپنے لشکر کو جب پانی پلا رہا تھا، ایک مرتبہ ننھی سی بچی یعنی سکینہ آگے بڑھی، ایک مرتبہ کہا اپنے سارے ساتھ اگر ہو سکے تو مجھے پانی پلا دینا۔ اگر حسین علی اصغر کے لیے پانی نہ مانگتے تو شاید سکینہ بھی نہ مانگتی، مگر جیسے ہی سکینہ نے کہا، اب سکینہ کی امید یہ ہے کہ اب جانوروں نے پانی پی لیا ہے، اب مجھے پانی ملے گا۔ ارے جانوروں کے بعد جب پانی بچ گیا، سکینہ کی امید بڑھی، اب پانی مجھے ملے گا۔ میرے ملک نے ارے بچے ہوئے پانی کو زمین پر گرا دیا۔ ارے سکینہ دوڑی دوڑی پہنچی، جہاں پانی گرایا تھا وہاں خود کو لٹا دیا۔ اے بی بی، ارے آپ کی زبان کھل گئے، آپ نے خود کو زمین پر کیوں گرایا؟ عجب نے آواز دی، ارے صرف میری زبان خشک نہیں ہے بلکہ بدن میں راشے پڑ چکے ہیں، جہاں نرم زمین ہے وہاں اس لیے خود کو لٹایا۔ انا للہ